تلسی گیبرڈ کے بیان کی جانب آؤں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو، جس طرح سے وہ ایک اور پاکستان نے نمونہ ہے، بھی جواب دیا؟ ان کی جو اینٹی پاکستان جو ہے بالکل سینٹیمنٹس ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں نا، نہیں چھپتے۔ پہلے تو تلسی صاحبہ ہم یہیں سے آپ کو ماریں گے، جتنے بھی آپ ایک ملٹی نیشنلز ہیں، امریکنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اسرائیلی کام کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں پہلے بھی مظاہرہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، تو پھر یہیں سے انشاءاللہ سارا کام ہوگا۔ بالکل ہم نے تو دیکھیے اور کچھ نہیں کرنا، ہم نے تو اگر ہماری رینج وہاں نہ بھی ہوئی اور اب ہم پہ کچھ کسی نے بری نظر سے دیکھا تو ہم نے تو بغیر سوچے سمجھے بھارت پہ، ممبئی پہ اٹیک کر دینا ہے، نیو دہلی پہ کر دینا ہے، ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، دیکھی جائے گی بعد میں جو چھوڑنا چاہیے بھی نہیں۔ اگر میں تلسی گیبرڈ کے بیان کی جانب آؤں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو، جس طرح سے وہ ایک اور پاکستان نے بھی نمونہ ہے، جواب دیا؟ ان کی جو اینٹی پاکستان جو ہے بالکل سینٹیمنٹس ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں نا، نہیں چھپتے۔ پہلے تو کیونکہ یہ انڈین ہیریٹیج ہے، اوریجن ہے بالکل تلسی صاحبہ، تو وہ تلسی گیبرڈ، تو اب جو ان کی جو ہے نا اینٹی پاکستان ایک جو ہے آؤٹ ورلڈ ویو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا دیکھیے جو بھی ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے۔ ہم نے جو بھی کیپیبلٹی حاصل کی ہے وہ جو ہے انڈیا کے خلاف جو ایگریشن ہے، جو ہمارا ڈیفنس ہے اس کے لیے ہم نے انڈیا کے خلاف یہ ساری کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی تلسی گیبرڈ صاحبہ کو پاکستان کا تو جو بھی اگر ہم کر بھی نہیں رہے وہ بھی نظر آ گیا ہے، لیکن تلسی گیبرڈ کو بھارت کے نظر نہیں آتے اگنی 5 اور اگنی 6 جو میزائلز ہیں، جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں، ان کی رینج بھارت تک ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس تو فی الحال وہ رینج ہے ہی نہیں نا، ہم نے جو میکسیمم ہماری اس وقت رینج چل رہی ہے وہ میرے خیال میں 2,2700 کے قریب ہے، 2,700 2,800 میکسیمم رینج ہمارے بیلسٹک میزائل کی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ اس کو بڑھایا جائے، ہمیں تقریباً کم از کم اسرائیل تک تو پہنچنا چاہیے، 3300 کے قریب ہماری ہونی چاہیے بیلسٹک میزائل، تاکہ ہم اسرائیل کو تو نشانہ بنا سکیں، لیکن وہ بھی ہمارا فی الحال مطمع نظر نہیں ہے، ہم نے صرف اپنا ڈیفنس صرف رکھا ہوا ہے۔ اچھا، میں اس بات کا جواب یوں دیتا ہوں، دیکھیے امریکہ جو ہم ہمیشہ یہاں ڈیسائبر بھی ڈسکس کرتے رہے منتہا کہ امریکہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگنی سے کوئی اس کا مینشن کیوں نہیں کیا؟ امریکہ کیوں بھارت کا مینشن کرے؟ اس رپورٹ میں تو فرانس ہی مینشن نہیں ہے، نہ اس رپورٹ میں برطانیہ مینشن، ان کے پاس بھی تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں نا جی، صحیح، ان کا بھی تو مینشن نہیں کیا ہوا نا، تو بھارت کا کیوں کریں مینشن؟ ناٹ کیونکہ بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ وہ ہم لوگ بالکل بہہ جاتے ہیں نا کہ بھئی اس وقت پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ٹھیک ہے ٹرمپ کے آنے سے کوئی تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن بات یہ ذہن میں رہے کہ لانگ ٹرم میں امریکہ کبھی بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا۔ تو انڈیا کا ہے لانگ ٹرم، وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، وہ تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھیں سفارتکاری میں آتے ہیں، وہ ایک ٹھیک ہے انتظامیہ میں ٹرمپ صاحب نے کچھ پوزیشنز لے لیں، لیکن ایونچولی امریکہ اور بھارت ہی اسٹریٹجک پارٹنر، جس طرح ہم چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک، وہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بار بار یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزوں کو غلط پیرائے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جتنا ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں لے لیجیے، جتنا بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں لے لیجیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں کہ امریکہ میں، تو یہ اس خوشحالی میں مت رہیے۔ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ رہے گی آنے والے سالوں میں، کیونکہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ اور بھارت کی پارٹنرشپ آگے نہ چلے۔ اگر چائنا اس وجہ سے اگر اگنی 5 کا ذکر نہیں ہے، اگنی 6 کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں یہ مت سمجھیے کہ ان سے کوئی بھول ہو گئی ہے، وہ بھارت کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں جس طرح پاکستان کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس جو ساری کہانی میں جو کہا گیا ہے رینج کا، میں یہ نیوکلیر تھریٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان دیکھیے اگر پش کمز ٹو شو، لیٹ سے ایران میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے، اسرائیل آ کے ہمارے پاس ہمارے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، کل کو کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جہاں امریکہ بھی ہمارے نیوکلیر پروگرام کو ایسی بری نظر سے دیکھتا ہے یا ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ امپاسبل ہے، بٹ میں ایسے ورسٹ کیس سینیریو کی بات کر رہا ہوں جو کہ ناممکنات میں سے ہے میرے خیال میں، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اپنا ڈیفینس کر سکے، لیکن اگر لیٹ سے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جو کہ ناممکنات میں سے، بٹ اسٹل ایک سینیریو ہم ڈیولپ کرتے ہیں
کہ اگر امریکہ نے پاکستان پہ کوئی حملہ کر دیا، ہمارے تو اگر ہمارے نیوکلیر رینج میں نہیں بھی ہے امریکہ، لیٹ سے اگر ہم خلیجی ممالک میں جو ہے ان کے اڈوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے یا ہم اسرائیل پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیا باعث راستہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ انڈیا. ہم نے تو دیکھیے اور کچھ نہیں کرنا. ہم نے تو اگر ہماری رینج وہاں نہ بھی ہوئی اور اب ہم پہ کچھ کسی نے بری نظر سے دیکھا تو ہم نے تو بغیر سوچے سمجھے بھارت پہ، ممبئی پہ اٹیک کر دینا ہے، نیو دہلی پہ کر دینا ہے. ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں دیکھی جائے گی بعد میں جو بھی نہیں. اگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، اگر امریکہ ہمارے کوئی حملہ کرتا ہے، جو کہ ناممکنات میں سے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات جان لینی چاہیے تمام دنیا کو کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کسی نے بری آنکھ سے نگاہ ڈالی، اس وقت ہماری رینج میں امریکہ بھی نہیں اور نہ اسرائیل ہے، لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ بھارت میں جہاں اس کا دل چاہتا ہے ہم حملہ کریں گے، اور پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوتا ہے. یقیناً بھارت بھی ایسا نہیں چاہے گا. بھارت بھی تو اس لیے تھوڑا سا دنیا کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بھارت کو بھی کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے. پاکستان میں اگر آپ لوگوں نے اس قسم کے کام کیے تو پھر بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت جو سارا تھنک ٹینک ایک جو ایکو سسٹم ہے امریکہ میں وہ بڑا ہیویلی ہے مینڈ بائی انڈینز اور پیپل آف انڈیا اور اوریجن ہیریٹیج آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں اس تمام تھنکنگ کو. حالانکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ ہے. اب آئی ڈو ناٹ نو کہ انٹیلیجنس کہاں سے ان کو مل گئی تلسی صاحبہ کو کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کی رینج میں. ہمارے پاس تو آئی وش کہ ہم انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا سکیں، ہم تو دعا کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے خطرہ کون ہے، کون ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اور وہ صرف بھارت ہی ہے فی الحال. اور بھارت نے ایگریشن اگر کرنا ہے تو اس کے پاس ہمارا صحیح جواب موجود ہے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا اگر بہت صورتحال خراب ہوئی، ممبئی نیو دہلی تو کہیں نہیں گئے نا جی، یہ تو پاس میں ہی ہیں. اس کے لیے ہمیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ضرورت نہیں ہے. تلسی صاحبہ ہم یہیں سے آپ کو ماریں گے. جتنے بھی آپ ایک ملٹی نیشنلز ہیں، امریکنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اسرائیلی کام کر رے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہم پہلے بھی مظاہرہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، تو پھر یہیں سے انشاءاللہ سارا کام ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ایک سعودی اینالسٹ، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ پاکستان جیسے حالات نہیں ہیں، سعودی عرب میں جو اینالسٹ ہیں وہ بھی اتنا بولتے ہیں جتنی حکومت کی اجازت ہوتی ہے. انہوں نے ایک پروگرام میں غالباً سی بی ایس کے ساتھ اگر میں غلط نہیں ہوں، انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ایران حملے کرنے سے باز نہ آیا تو سعودی عرب کا جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ اسے انووک کر لے گا. اور جو ہوسٹ تھے پروگرام کے انہوں نے پوچھا کہ وہ تو پھر نیوکلیر پار بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں نیوکلیر امبریلا بھی سعودی عرب پر آ جائے گی، مطلب کہ پاکستان کا جو نیوکلیر بم ہے وہ بھی سعودی عرب استعمال کر سکے گا، پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ بھی سعودی عرب استعمال کر سکے گا. واضح طور پر جو سعودی اینالسٹ تھے انہوں نے اسے ٹیلی ویژن پر کہہ دیا. اب اس کے ساتھ ہی باب وڈورڈ کی کتاب کل سے لوگ شیئر کر رہے ہیں، اس کا ایک پیج جس میں لنڈسی گراہم جو ہیں وہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں جب ان کی بات محمد بن سلمان سے ہوتی ہے، کراؤن پرنس سے. لنڈسی گراہم کے مطابق محمد بن سلمان انہیں کہتے ہیں کہ میں یورینیم انریچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جو نیوکلیر پار ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں سویلین میٹرز کے لیے، بجلی بنانے یا دوسرے میٹرز کے لیے، اس لیے میں یورینیم انریچ کرنا چاہتا ہوں. تو لنڈسی گراہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ ساری دنیا یہ سوچے گی کہ آپ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں، نیوکلیر بم بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی اس کو کوئی اجازت نہیں دے گا. اکارڈنگ ٹو وڈورڈز کی جو کتاب ہے جو ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، جو محمد بن سلمان ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم انریچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں پاکستان سے خرید لوں گا. اگر مجھے ایٹم بم چاہیے تو میں دوسری طرف سعودی اینالسٹ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا ایٹم بم استعمال کر سکتے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ باب وڈورڈ کی کتاب کہ ہم پاکستان سے خرید لیں گے. دس آل پٹس پاکستان انٹو اے ویری ڈیفیکلٹ اسپاٹ. اور پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے ظاہر ہے اس کے اوپر پھر بہت سارے سوالات اور آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اس میں ضرور نظر آ رہی ہیں. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے.